بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی بول چال کلاس نمبر 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم حمزہ استفہام کا استعمال سیکھیں گے، اور استفہام کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، ان میں سے آج ہم حل کا استعمال سیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کن الفاظ کے ساتھ سوال کریں گے؟ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے حروف استفہام میں سے صرف حل کا استعمال جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، قلم ہے، تو آپ اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کون سے الفاظ اور کس طرح استعمال کرنے ہیں، آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، سبق نمبر 7۔ علم جھنڈا، مذیاع ریڈیو، تلفزیون ٹیلی فون، دفتر کاپی، ماء پانی۔ اب یہاں پہ کچھ اسماء ہیں، ان کے نام اس نے سب سے پہلے دیے ہیں، جھنڈا، ریڈیو، ٹیلی فون، کاپی اور پانی۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کون سا حروف استفہام میں سے حرف جو ہے استعمال کرنا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر صرف حل ہی استعمال ہوا ہے، تو ہم حل کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ آئندہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے اسباق آگے آتے جائیں گے، ان میں جس طرح کے حروف ہوں گے، کیونکہ حروف کی بہت ساری قسمیں ہیں، تقریباً 12 قسمیں ہیں حروف کی۔ حروف علت ہے، حروف جارہ ہے، اس طرح بہت ساری اقسام ہیں، تو یہاں پہ وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو حرف ہے حل، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کون سا جو حرف ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ کتاب پڑی ہوئی ہے، ورق پڑے ہوئے ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں تھوڑا سا آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ کتاب کے اندر سے ورق 2 اوپر کیے ہوئے ہیں، تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے حل ھذا ورق، کیا یہ ورق ہے؟ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا ھذا ورق پڑھا تھا کہ یہ ورق ہے۔ تو اب کوئی چیز اگر اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا یہ یہی چیز ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ حل کا۔ حل ھذا ورق، کیا یہ ورق ہے؟ نعم ھذا ورق، جی ہاں یہ ورق ہے۔ حل ھذا علم، کیا یہ جھنڈا ہے؟ نعم ھذا علم، جی ہاں یہ جھنڈا ہے۔ تو یہاں پہ آج کے سبق کے اندر ہم 2 چیزیں سیکھیں گے کہ ہم نے اگر کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے اور اگر ہمیں اس کے بارے میں بتانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ھذا ورق کے ابتدا کے اندر ہم نے نام لگا دینا ہے۔ سیم وہی چیز ہے، ھذا ورق آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، لیکن حروف استفہام اور ان کا جواب کیسے دینا ہے؟ حروف استفہام کے لیے آپ نے شروع میں حل لگانا ہے، اور جواب دینے کے لیے آپ نے نعم لگانا ہے۔ نعم کا معنی جی ہاں، حل کا معنی کیا ہے۔ آگے ہے حل ھذا مذیاع، کیا یہ ریڈیو ہے؟ نعم ھذا مذیاع، جی ہاں یہ ریڈیو ہے۔ آگے حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ نعم ھذا قلم، جی ہاں یہ قلم ہے۔ یہاں تک تو ہے کہ اگر وہ چیز وہی ہے تو آپ نے نعم لگا دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز اور پڑی ہے اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی چیز ہے اور وہ چیز وہی نہیں ہے، اور چیز ہے، مثال کے طور پہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اب بینچ پڑا ہوا ہے، تو یہ بینچ پڑا ہوا ہے، تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے حل ھذا مکتب، کیا یہ ڈیسک ہے؟ تو اب یہ ڈیسک نہیں ہے، تو ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ استفہام کے لیے حل ہے، ہاں کے لیے یعنی اگر وہ وہی چیز ہے تو نعم ہے۔ اب اگر وہ چیز وہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے؟ لا نہیں۔ ما ھذا مکتب، یہ ڈیسک نہیں ہے، لکنہ مقعد، لیکن یہ کیا ہے؟ بینچ ہے۔ اب یہ کچھ جملے جو ہیں آپ کو نفی کے اندر، یعنی وہ چیز جو ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، اور ہے۔ حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ یہ تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ تو یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز اگر کسی سے پوچھ رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ چیز جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے، گھر ہے، کوئی چیز بھی ہے، آپ وہاں پہ شروع کے اندر اس کے حل کا لفظ لگا کر اس کو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ لا ما ھذا قلم، یہ قلم نہیں ہے، لکنہ علم، لیکن یہ جھنڈا ہے۔ تو یہاں نفی کے اندر جو جواب دینا ہے وہ لا، ما اور لکنہ کا۔
اس کے بعد حل ھذا ہاتف، کیا یہ ٹیلی فون ہے؟ لا ما ھذا ہاتف، نہیں یہ ٹیلی فون نہیں ہے، لکنہ مذیاع، لیکن یہ ریڈیو ہے۔ حل ھذا علم، کیا یہ جھنڈا ہے؟ لا ما ھذا علم، یہ جھنڈا نہیں ہے، لکنہ تلویزیون، یہ ٹیلی ویژن ہے۔ آگے زبان باہر نکالی ہوئی ہے، تصویر ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے حل ھذا انف، کیا یہ ناک ہے؟ لا ما ھذا انف، یہ ناک نہیں ہے، لکنہ لسان، لیکن یہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ حل ھذا میزان، آگے کرسی ہے، کیا یہ ترازو ہے؟ لا ما ھذا میزان، نہیں یہ ترازو نہیں ہے، لکنہ کرسی، لیکن یہ کرسی ہے۔ آگے حل ھذا ظرف، کیا یہ لفافہ ہے؟ تو کتاب پڑھی ہوئی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اگر یہ لفافہ نہیں ہے کتاب ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا انہ کتاب۔ اب یہاں سے آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ اس کا جواب دو طرح دیا جا سکتا ہے، لا ما ھذا اور لکنہ کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا اگر آپ مختصر جواب دینا چاہیں، مثال کے طور پہ اگر وہ چیز وہ نہیں ہے تو آپ نے مختصر جواب دینا ہے تو کیا کہنا ہے؟ لا نہیں، انہ کتاب، یہ کتاب ہے۔ حل ھذا ظرف، کیا یہ لفافہ ہے؟ لا نہیں، انہ کتاب، بے شک یہ کتاب ہے۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ لا انہ دفتر، نہیں یہ کاپی ہے۔ حل ھذا دفتر، کیا یہ کاپی ہے؟ لا نہیں، انہ قلم، بے شک یہ قلم ہے۔ تو یہ دو طریقے جو ہیں اس کے اندر بتائے گئے ہیں، ایک مختصر طریقہ ہے اور ایک لا ما اور لکنہ، اس کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ حل ھذا مداد، کیا یہ سیاہی ہے؟ لا نہیں، انہ ماء، بے شک یہ پانی ہے۔ جی اس کے بعد آگے مشق نمبر 2 ہے، جس کے اندر اجب مشافہۃ و کتابۃ، آپ نے زبانی اور لکھ کے جواب دینے ہیں جیسے آپ پہلے مشق حل کرتے ہیں۔ حل ھذا کفل، جس طرح سبق کے شروع میں تھا نا، آپ نے یہ پہلے پڑھا کہ پہلے حل ھذا علم، کیا یہ جھنڈا ہے؟ نعم ھذا علم۔ اسی طرح کچھ سوال آپ کو اب ملیں گے مشق کے اندر تاکہ آپ جواب دینے کے اندر کسی قسم کی غلطی نہ کھائیں۔ حل ھذا کفل، کیا یہ تالا ہے؟ تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے نعم ھذا کفل، جی ہاں یہ تالا ہے۔ حل ھذا مذیاع، کیا یہ ریڈیو ہے؟ تو یہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے حل ھذا ہاتف، کیا یہ ٹیلی فون ہے؟ حل ھذا مفتاح، یہ وہ چیزیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں اور وہ ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ وہی ہے نعم کے ساتھ۔ آگے ہے اجب مشافہۃ و کتابہ، یہ بھی آپ نے زبانی اور لکھ کے ان کا جواب دینا ہے۔ حل ھذا ظرف، کیا یہ لفافہ ہے؟ اگر لفافہ ہے تو آپ نے نام لکھنا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے لکھنا ہے لا ما ھذا ظرف لکنہ کتاب، لکنہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حل ھذا کتار ہے، اس کے بعد حل ھذا مندیل، یہ چیزیں وہی ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں۔ اب انہی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ اگر آپ نے حروف استفہام کے ساتھ ان کو استعمال کرنا ہے تو کیسے استعمال کرنا ہے۔ حل ھذا دفتر، حل ھذا کتاب، حل ھذا فم، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ جو پہلے صفحے پہ ہیں ان کا آپ نے جواب جو ہے نام کے ساتھ دینا ہے، اور جو دوسرے صفحے کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ چیزیں نہیں بلکہ آپ کو پوچھا گیا ہے کہ یہ چیز مثال کے طور پہ ناک ہے، یہاں آپ کو پوچھا گیا کہ حل ھذا فم، کیا یہ منہ ہے؟ تو آپ نے لا ما ھذا کے ساتھ بھی، اور اسی طرح لا انہ انف، اس طرح بھی آپ اس کا جواب جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آگے جو ہے الدرس الثامن انشاءاللہ ہم اگلے نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے، حروف استفہام کا استعمال ہوا ہے اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق ہے۔ جی ناظرین، امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس کریں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے پیج کو فالو یا لائک کریں، اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔